بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم طلبہ کو پورٹل آئی ڈی کے بارے میں کچھ تفصیلات بتلائیں گے کہ طلبہ ہماری پورٹل آئی ڈی online.ammkmedia.com سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہماری موبائل ایپ پر بھی اگر آپ جائیں وہاں پر آپ کو پورٹل کے نام سے پورٹل کے نام سے ایک آپشن ملے گا جس سے آپ ہمارے اس پورٹل کو موبائل ایپس کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ ویب سائٹ کے تھرو یعنی online.ammkmedia.com یا موبائل ایپ کے ذریعے اس صفحے پہ آئیں گے تو آپ سے آپ کی آئی ڈی اور پاسورڈ مانگی جائے گی۔ یہ آئی ڈی اور پاسورڈ ادارہ آپ کو مہیا کرے گا۔ آپ کو مہیا کی گئی آئی ڈی اور پاسورڈ سے آپ نے لاگ ان ہونا ہے۔ مثلا میں ایک فرضی آئی ڈی سے اس وقت لاگ ان ہو رہا ہوں۔ آئی ڈی اور پاسورڈ لکھ کے سائن ان کا بٹن دبائیں گے اور تھوڑی دیر میں آپ ہمارے پورٹل میں لاگ ان ہو چکے ہوں گے۔ اس پورٹل کے اندر جو یہاں پہلا صفحہ ہے اسے ڈیش بورڈ کہتے ہیں۔ یہ ابتداً انگریزی زبان میں ہے۔ اگر آپ اس کی زبان بدلنا چاہیں تو یہاں پر زبان بدلنے کا آپشن موجود ہے۔ اس وقت موجودہ زبانوں میں سے عربی زبان بھی آپ لگا سکتے ہیں اور دیگر کچھ زبانیں ہیں، تاہم اس کی ابتدائی زبان ڈیفالٹ لینگویج انگلش ہی ہے۔ اس صفحے پہ نیچے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو میسیجز، نیو بورڈ، ایونٹس، کلاس شیڈول وغیرہ کے آپشن ملیں گے۔ میسیج کے ذریعے آپ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا انتظامیہ آپ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ مثلا میسیجز پہ آپ کلک کریں گے، اگر آپ کے پاس کوئی انتظامیہ نے میسیج بھیجا ہے تو یہاں پہ وہ میسیج، وہ پیغام آپ دیکھ سکیں گے۔ تمام پیغامات کی فہرست ہوگی۔ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کمپوز میسیج پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سرچ یوزر کا بٹن ہے، اس پہ کلک کر کے مثلا ہمارے ایڈمن ہیں خالد صاحب ہیں، مفتی خالد صاحب، آپ نے ان کا نام لکھ کے سرچ کیا تو مفتی خالد صاحب ان کے ساتھ دیکھیں ایڈمن لکھا آ رہا ہے۔ یہ ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں۔ آپ ان کا ای میل بھی تلاش کر سکتے ہیں ammkmedia@gmail.com، یا مفتی خالد صاحب کا پورا نام لکھ لیں تو یہ آپ کو ان کی آئی ڈی مل جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ سلیکٹ کا بٹن ہے، اس پہ دبائیں اور نیچے جو پیغام لکھنا ہے وہ آپ لکھ کر سینڈ کا بٹن دبا دیں گے۔ سینڈ میسیج اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں پیغام اور انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ ڈیش بورڈ پہ آنے کے لیے دیکھیں بائیں جانب ڈیش بورڈ کا بٹن ہے، اس پہ کلک کریں، اب دوبارہ ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے۔ میسیجز کے بعد بورڈ ہے۔ بورڈ سے مراد اعلانات۔ اگر ادارہ وقتاً فوقتاً کوئی اعلان نشر کرے گا تو آپ نیو بورڈ کو چیک کرتے رہیں۔ جیسے اس وقت ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ ڈیئر پیرنٹس، یو آر ہیئر بائی انفارم دیٹ PCSI اسکول ول بی ریمین کلوز ٹمارو۔ یہ سب کے لیے ہے یہ پیغام۔ اس طرح اردو میں یا انگلش میں پیغامات آپ کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ یہ اعلانات ہیں، نوٹس بورڈ ہیں۔ میں دوبارہ ڈیش بورڈ پہ آ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایونٹس ہیں۔ ایونٹس سے مراد جو پروگرامز ہوں گے، اگر کوئی ایونٹ منعقد کیا گیا، جیسے سال کے آخر میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس میں اسناد تقسیم ہوتی ہیں، یا امتحان کے بعد کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو ایونٹس کی تفصیلات یہاں پہ ہوں گی کہ فلاں تاریخ کو فلاں ایونٹ یعنی فلاں پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اب پروگرام آن لائن بھی ہو سکتے ہیں، آف لائن بھی ہو سکتے ہیں۔ آن لائن پروگرامز کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر پروگرام آن لائن نشر ہوگا اور آپ لوگ اپنے گھروں سے بیٹھ کے پروگرام کو دیکھ سکیں گے، اور اگر اس میں خود حاضر ہونا ضروری ہوا تو اس کے سلسلے میں بتایا جائے گا۔ ایونٹ کی تفصیل یہاں پر پیش کی جا سکتی ہے۔ ایونٹس کے ساتھ اگلا آپشن ہے کلاس شیڈول۔ نیچے کلاسز شیڈول بھی آ رہا ہے۔ کلاسز شیڈول آپ کے لیے نہیں ہے، یہ انتظامیہ کے لیے ہے جو تمام کلاسوں کے شیڈول مقرر کرتی ہے۔ آپ کے لیے کلاس شیڈول ہے۔ کلاس شیڈول سے مراد آپ کی جو کلاس چل رہی ہے اس کا شیڈول کیا ہے، ہفتے کے دن کیا ہوگا، اتوار کے دن کیا سبق ہوگا۔ مثلا اس وقت تخصص فی الفقہ کی جو کلاس ہے اس کا شیڈول دیکھنے کے لیے یہ جو بٹن ہے بلو کلر کا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو کلاس کا شیڈول ملے گا کہ ہفتے کے دن کیا ہوگا، کیا پڑھایا جائے گا، اتوار کو کیا پڑھایا جائے گا، پیر کو کیا پڑھایا جائے گا، منگل کے دن کیا پڑھایا جائے گا۔
اس طرح آپ اپنا پورا کلاس کا شیڈول یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پرنٹ کا بٹن ہے، اس پہ پرنٹ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ریٹرن کا مطلب دوبارہ پیچھے جانا، ریٹرن کر کے آپ پیچھے آ سکتے ہیں اور ڈیش بورڈ پہ کلک کر کے دوبارہ ڈیش بورڈ پہ آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ریکویسٹ ویکیشن کا ایک آپشن آپ کو ملے گا۔ اس آپشن سے مراد اگر آپ کو رخصت لینی ہے تو آپ اس پہ کلک کر کے آپ رخصت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، فرام اور ٹو، یعنی کس تاریخ سے کس تاریخ تک آپ کو رخصت مطلوب ہے، تو یہاں پر آن لائن رخصت کے لیے، ویکیشن کے لیے آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آپشن اٹینڈنس کا ہے، جس میں آپ اپنی حاضریاں دیکھ سکیں گے۔ اس پہ کلک کرنے سے آپ کو اپنی حاضریوں کی لسٹ ملے گی۔ اور اس کے بعد ایگزام لسٹ ہے، جس میں امتحانات کی فہرست ہوگی، اور ابھی اس وقت ایک ہی امتحان اس میں ڈالا گیا ہے فرضی طور پر کہ تخصص فی الفقہ کا امتحان فلاں تاریخ کو ہوگا، اور نیچے اس کے سبجیکٹس یعنی مضامین وغیرہ اور ایگزام شیڈول تفصیل سے یہاں پہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ انتظامیہ ڈالے گی اور آپ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد اسٹڈی میٹیریل ہے، جس میں انتظامیہ آپ کو مطالعے کے لیے اگر کچھ PDF کتابیں ڈالنا چاہے یا ویڈیو ڈالنا چاہے تو وہ یہاں پر آپ کے لیے رکھ سکتی ہے۔ یہاں پر اس وقت ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود نہیں ہے، اگر انتظامیہ چاہے تو آپ کے لیے کتابیں وغیرہ یہاں پہ مستقبل میں ڈالے گی، جس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد اسائنمنٹس ہیں، یہ تمرین افتاء وغیرہ یا دوسرے اسائنمنٹس کے لیے استعمال ہوگا۔ میں نے اس پہ کلک کیا، مثلا دیکھیے تمرین افتاء کا ایک اسائنمنٹ، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو ایک ورڈ کی فائل یا ان پیج کی فائل ملے گی، جس میں آپ کو تمرین افتاء کے لیے اسائنمنٹ دیا ہوگا کہ آپ نے اس چیز پر یا اس سوال کا جواب لکھنا ہے، اس استفتاء کا جواب لکھنا ہے۔ جب آپ وہ کام مکمل کر لیں گے تو پھر اس اپلوڈ کے بٹن کے ذریعے اپنا جواب آپ ورڈ کی فائل یا PDF فائل یا ان پیج فائل یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ اگر آپ کو تمرین افتاء کے لیے ضرورت پڑے تو آپ اس آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ کے آپشن کو۔ اس کے ساتھ ہوم ورک ہے۔ ہوم ورک سے مراد روزانہ کی بنیاد پہ اگر تمام طلبہ کو کچھ کام دیا جائے مطالعے کا، کہ آج فلاں طالب علم نے یا تمام طلبہ نے فلاں شامی کا فلاں سے فلاں صفحے تک مطالعہ کرنا ہے، تو وہ روزانہ کا ہوم ورک یہاں پہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آن لائن ایگزام ہیں، جس طرح سے فزیکلی ایگزام ہوتا ہے اس طرح آن لائن ایگزام بھی ہوتا ہے، یعنی براہ راست ایگزام، جس میں امتحان جس میں طلبہ سے آپشنل امتحانات لیے جا سکتے ہیں۔ اگر انتظامیہ نے اس کو مناسب سمجھا تو آن لائن ایگزام بھی آپ سے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ اسٹوڈنٹس جو آپشن ہے یہ بھی انتظامیہ کے لیے، اس میں طلبہ کی فہرست آتی ہے، آپ یہ فہرست نہیں دیکھ سکتے، صرف اپنا ہی ID دے سکتے ہیں۔ کلاس شیڈولز کے بارے میں، کلاسز شیڈول کے بارے میں نے بتایا، یہ بھی انتظامیہ کے لیے۔ میڈیا سینٹر میں بھی انتظامیہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر سکتی ہے جو آپ کے مطالعے وغیرہ یا کسی چیز میں آپ کو معاون ثابت ہو۔ جیسے یہاں پر یہ آپشنز ہیں، اسی طرح بائیں جانب یہ اسکرول بار ہے، اس کو نیچے کریں گے تو یہ آپشن تقریباً آپ کو یہاں پر بھی ملیں گے۔ ان میں سے کچھ آپشن وہی ہیں جو آپ کو وہاں پہ ملے، کچھ اس کے علاوہ بھی آپشن ہیں۔ مثلا یہاں پہ اکاؤنٹ کا ایک آپشن ہے، اس پر آپ آئیں گے تو آپ کے ذمے اگر کوئی بل باقی ہے، انوائس باقی ہے، پیسے آپ کے بقایا جاتے ہیں کسی مہینے کی فیس، تو آپ یہ انوائسز پہ کلک کر سکتے ہیں۔ انوائسز پہ آنے کے بعد آپ کی جتنی انوائسز بنی ہوں گی، یعنی جتنے آپ کے ذمہ بل ہوں گے، اگر وہ آپ ادا کر چکے ہیں تو یہاں پہ پیڈ لکھائے گا، اگر ادا نہیں کیا تو ان پیڈ لکھائے گا۔ اب اس وقت یہ بل ادا نہیں کیا گیا تو اس پہ ان پیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے یہاں پہ جو ID کے نیچے نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ کلک کریں گے تو مکمل بل کھل جائے گا، جس میں پوری رقم بھی لکھی ہوگی کہ آپ کے ذمے مثلا 5000 روپے بقایا ہیں، اور اس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے نیچے پرنٹ کا بٹن ہے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ انوائس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، اور اس انوائس کے اندر بینک اکاؤنٹ نمبر پاکستان کے طلبہ کے لیے، اور اکاؤنٹ کا ٹائٹل، اور پاکستان سے باہر طلبہ کے لیے فون نمبر، ای میل، تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں پہ جس طالب علم کے لیے یہ انوائس بنائی گئی ہے، یہ بل بنایا گیا ہے، اور اس کا کلاس وغیرہ وہ تفصیلات یہاں پر آئیں گی۔ تو آپ اس کو پرنٹ کر کے یہ بل ادا کر کے انتظامیہ کو میسج کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کے لیے جیسے ڈیش بورڈ میں میسج کا آپشن تھا، یہاں پر بھی میسج کا آپشن ہے۔
यहाँ पर आप मैसेजेस में आकर यही देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैसेजेस बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन है। तो आप इंतज़ामिया को मैसेज कर सकते हैं कि आप अपना बिल पे कर चुके हैं। और आप जो सब्जेक्ट्स हैं यानी आपके मज़ामीन हैं उसकी फ़हरिस्त आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये इस पोर्टल का एक ख़ुलासा है कि इस पोर्टल से आप कैसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं।